انوکھا انتقام قسط نمبر 2۔ اس کے والدین ایک قریبی گاؤں میں رہتے تھے۔ اس کا خیال تھا کہ چند ہی روز میں چودھری کا دل بچیوں کے لیے تڑپے گا اور اسے منا کر لے جائے گا، مگر یہ اس کی بھول تھی۔ اسے میکے آئے ہوئے 10 دن ہی گزرے تھے کہ اطلاع ملی چودھری فرزند علی کی حویلی میں تیسری شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں۔ وہ فوراً سے پیشتر حویلی پہنچ گئی، مگر کچھ حاصل نہ ہوا۔ فرزند علی نے آج تک کسی کی نہیں مانی تھی جو اس کی مان تھا۔ قصہ مختصر، ہاجرہ فرزند علی کی تیسری بیوی بن کر حویلی میں آ گئی۔ زلیخا کے دل پر آرے چل رہے تھے، مگر وہ بے بس تھی۔ ستم ظریفی کی بات یہ تھی کہ اسے اپنے گھر والوں سے کسی قسم کے تعاون کی امید نہیں تھی۔ اس کے باپ نے 3 شادیاں کر رکھی تھیں، اس کے نانا نے 4 شادیاں کی تھیں۔ ایک سے زیادہ شادیاں کرنے کو ان کے خاندان میں معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا۔ عمر بی بی اور زلیخا کی نسبت ہاجرہ حسن و جمال میں اپنی مثال آپ تھی، پھر وہ عمر میں بھی ان سے چھوٹی تھی۔ فرزند علی دل و جان سے اس پر فریفتہ ہو گیا، مگر قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ شادی کے 3 سال بعد ہاجرہ کو ہیضہ ہو گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ چل بسی۔ اس 3 سالہ ازدواجی زندگی کی رفاقت کے نتیجے میں 2 بچے پیدا ہوئے، ایک لڑکا طارق محمود اور اس سے 1 سال چھوٹی لڑکی خالدہ پروین۔ گویا چودھری فرزند علی کی اولاد نرینہ کی خواہش بالآخر پوری ہو گئی۔ پھر 18 سال تک چودھری نے شادی کا نام نہیں لیا۔ اسے اپنی نسل جاری رکھنے کے لیے ایک فرزند ارجمند مل گیا تھا۔ اس کا مقصد پورا ہو چکا تھا، مگر اس دوران میں بھی اس کی آؤٹ ڈور مہمات جاری تھیں۔ چودھری ٹائپ کے لوگوں کو اپنی دھاک قائم کرنے اور اسے برقرار رکھنے کے لیے ڈشکروں کی ضرورت ہوتی ہے، جو ان کے مخالفین کو کچل کر ان کی عظمت کا پرچم سر بلند رکھتے ہیں۔ ایسے ہی 2 ڈشکرے چودھری فرزند علی نے بھی پار رکھے تھے، شوکت علی عرف شونکا گجر اور بوٹا رائی۔ ان دونوں بدماشوں نے پورے علاقے میں اندھیر مچا رکھی تھی۔ میں نے جب اس کا تھانے کا انچارج سنبھالا تو دوسرے ہی روز شونکے گجر سے واسطہ پڑ گیا تھا۔ دوپہر کا وقت تھا۔ ایک مسکین صورت شخص تھانے میں داخل ہوا۔ اس کی حالت بتا رہی تھی کہ کسی نے نہایت بے رحمی سے اسے مارا ہے۔ میرے استفسار پر اس نے بتایا، تھانے دار صاحب، شرافت کا تو زمانہ ہی نہیں رہا، غریب آدمی کا تو جینا مشکل ہو گیا ہے۔ میں نے پوچھا، آخر ہوا کیا ہے؟ تمہاری یہ حالت کس نے بنائی ہے؟ وہ شونکا ہے نا جی، اس نے میرے ساتھ بہت زیادتی کی ہے، اس نے گلوگیر لہجے میں بتایا۔ جھگڑا کس بات پر ہوا تھا؟ ایک تو میں نے کیلے بہت سستے لگا دیے، اوپر سے پیسے بھی نہیں دے رہا تھا۔ وہ چہرے کے زخموں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا۔ میں نے دیکھا اس کی دائیں آنکھ کے نیچے سے لہو رس رہا تھا۔ میرے استفسار پر اس نے تفصیل سے بتاتے ہوئے کہا، میں نے اس کی مرضی کے پیسے لگا دیے تھے، حالانکہ یہ میری قیمت خرید سے بھی کم تھے، پر کیا کریں جی، ان غنڈوں بدماشوں کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے ہمیں کبھی کبھی اپنا نقصان بھی کرنا پڑتا ہے۔ اس سرکاری سانڈ نے 2 درجن کیلے منٹوں میں صاف کر دیے اور پیسے دیے بغیر چل دیا۔ میں اس کے پیچھے لپکا اور پیسوں کا تقاضا کیا تو اس نے میرے ساتھ جھگڑا شروع کر دیا۔ میں اپنے موقف پر ڈٹا رہا تو اس نے مجھے مارنا شروع کر دیا اور مار مار کر میرا حشر خراب کر دیا۔ میں طاقت میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس لیے پٹتا رہا، اور اب آپ کے پاس آیا ہوں۔ آپ کیسے قانون کے رکھوالے ہیں کہ آپ کی موجودگی میں ان کن ٹوٹے بدماشوں نے آفت مچا رکھی ہے۔ آخری لفظ ادا کرتے کرتے اس کی آنکھوں میں آنسو اتر آئے۔ کیا نام ہے تمہارا؟ میں نے اس کے خاموش ہونے پر پوچھا۔ کہاں پر کیلے بیچتے ہو؟ وہ آنسو پوچھتے بولا، میرا نام رمضان ہے جی، آٹے والی چکی کے پاس پھل فروٹ بیچتا ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، تم باہر جا کر برآمدے میں بیٹھو، میں نے کہا۔ شونکے گجر کی زیادتیوں کی داستانیں میرے کانوں تک پہنچتی رہتی تھیں، مگر ابھی تک مجھے اس پر ہاتھ ڈالنے کا کوئی مناسب موقع نہیں ملا تھا۔ میرے علم میں یہ بات بھی آئی تھی کہ اس تھانے میں کچھ کالی بھیڑیں بھی موجود تھیں، جو قانون سے زیادہ چودھری فرزند علی کے وفادار تھے اور اس کے پالتو گنڈوں کے سیاہ کارناموں کی پردہ پوشی کرتے رہتے تھے، جس کے بدلے میں انہیں مناسب نذرانے بھی ملتے رہتے تھے۔ مجھے ہر قدم پھونک پھونک کر اٹھانا تھا۔ رمضان نامی وہ مظلوم شخص میرے کمرے سے نکل گیا تو میں نے آواز دے کر ایک کانسٹیبل کو اندر بلایا، پھر اس سے پوچھا کہ وہ شونکے گجر کو جانتا ہے۔ اس نے متذبذب نظر سے مجھے دیکھا اور پھر بتایا، جی ملک صاحب، شونکا یہاں کا بہت مشہور شخص ہے، اسے فوراً پکڑ کر میرے پاس لے آؤ، میں نے تحقمانہ لہجے میں کہا۔ خیر تو ہے ملک صاحب، وہ پرتشویش انداز میں بولا، کیا شونکے نے کوئی واردات کر دی ہے؟ میں نے ڈانٹ کر کہا، تم سے جو کہا جا رہا ہے وہی کرو، میں ابھی اور اسی وقت شونکے کو اپنے سامنے کھڑے دیکھنا چاہتا ہوں۔ یس سر، کانسٹیبل نے سلوٹ مارا اور کمرے سے نکل گیا۔ 10 منٹ کے بعد وہ پھر میرے پاس موجود تھا۔ اس مرتبہ اس کے ساتھ ایک کوتا قامت شخص بھی موجود تھا۔ وہ اپنے جثے سے کسی گینڈے کی طرح مضبوط دکھائی دیتا تھا۔ اس کے چہرے کو دیکھتے ہی اندازہ ہو جاتا تھا کہ وہ ایک ظالم، جابر اور اسفاق شخص تھا۔ اپنے حلیے کے برعکس اس وقت وہ میرے سامنے بھیگی بلی بنا کھڑا تھا۔ کانسٹیبل نے ایک مرتبہ پھر سیلوٹ مارا۔ بندہ حاضر ہے سر۔ میں نے محسوس کیا کہ کانسٹیبل خاصا گھبرایا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔
وہ چور نظروں سے شونقے گجر کو بھی دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا برآمدے میں جو شخص بیٹھا ہوا ہے اسے اندر لے آؤ۔ وہ فریادی کو لے کر اندر آ گیا، پھر دوسرے ہی لمحے واپس جانے لگا۔ میں سمجھ رہا تھا کہ وہ شوقے کا سامنا کرنے سے بچ رہا تھا۔ میں نے فوراً اپنے ذہن میں موجود کالی بھیڑوں کی لسٹ میں اس کا نام بھی درج کر لیا۔ پھر بلند آواز کہا، کانسٹیبل سلطان کو فوراً اندر بھیجو۔ سلطان ایک ہٹا کٹا جلا صورت کانسٹیبل تھا، میرے تھانے کا سب سے زیادہ مہمان نواز سپاہی واقع ہوا تھا۔ مہمانوں کی آؤ بھگت ایسے شاندار طریقے سے کرتا تھا کہ ان کے حلق سے برآمد ہونے والی سریلی آوازوں سے سماعت کی تسکین ہوتی تھی۔ سلطان آ کر شونقے گجر کے پیچھے کھڑا ہو گیا تو میں نے شونقے سے پوچھا، تم نے بہت تھرتھلی مچا رکھی ہے اس علاقے میں۔ وہ دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے نہایت ہی پرسکون لہجے میں بولا، آپ کو کسی نے میرے خلاف بھڑکا دیا ہے سرکار۔ میں تو بہت سیدھا سادہ آدمی ہوں اور جلیبی کی طرح سیدھے۔ ہم تمہیں اچھی طرح جانتے ہیں۔ سلطان نے ایک تھپڑ رسید کرتے ہوئے کہا، ملک صاحب جو پوچھ رہے ہیں اس کا سیدھا سیدھا جواب دو۔ جتنا چاہے مار لیں جی سرکار۔ اس کے اطمینان میں کوئی کمی واقع نہیں آئی تھی۔ ایسی ماریں بندے نے بہت کھائی ہیں۔ میں نے گھور کر اسے دیکھا، پھر رمضان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے روبدار لہجے میں پوچھا، اس غریب نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ تم نے اس کے ساتھ زیادتی کیوں کی؟ رب دی سو میں نے اسے کچھ نہیں کہا۔ اس نے حقارت آمیز نظروں سے رمضان کو دیکھا۔ اس نے تو مجھے گریبان سے پکڑ لیا تھا، میں نے گریبان چھڑانے کے لیے زور لگایا تو نیچے گر گیا۔ سلطان نے پیچھے سے ایک زوردار مکہ مارا اور اس پر کوئی خاطر خواہ اثر نہ ہوا۔ میں نے غصے میں ایک رولر اسے رسید کرتے ہوئے کہا، ایک تو تم اس غریب کے درجنوں کیلے ڈکار گئے، پیسے بھی نہیں دیے، اوپر سے اس کو مارا بھی، تمہیں شرم نہیں آتی؟ بے بس اور لاچار لوگوں پر ظلم کرتے ہوئے وہ ڈھٹائی سے بولا، مائی باپ میں نے پیسے دینے سے انکار تو نہیں کیا تھا۔ وہ تو میرے پاس کھلے پیسے نہیں تھے، میں نے اسے کہا بھی تھا کہ شام کو دے دوں گا، مگر اس نے مجھے یہ جھوٹ بولتا ہے جناب۔ اچانک رمضان نے فریادی لہجے میں کہا، اس نے پیسے سرے سے ہی دینے سے انکار کر دیا تھا۔ پیسے تو اس کا باپ بھی دے گا چاچا۔ سلطان نے ایک زوردار ٹھڈا شونقے کی پنڈلی پر رسید کیا۔ اس نے دانت کچکچا کر تکلیف کی شدت کو برداشت کیا، مگر صدائے احتجاج بلند نہیں کی۔ سلطان میری طرف دیکھتے ہوئے سلطان نے پوچھا، ملک صاحبہ کی اجازت ہو تو مہمان کو ڈرائنگ روم میں لے جاؤں؟ تھوڑی بہت خاطر مدارت تو ہونا چاہیے اس کی۔ اس وقت چودھری فرزند علی بنفس نفیس دندناتا ہوا وہاں پہنچ گیا۔ ملک صاحب بڑی کاروائیاں ڈال رہے ہیں آپ، وہ تن سے لبریز لہجے میں بولا۔ شونقے نے کیا کوئی قتل وتل کر دیا ہے جو آپ نے اسے پکڑ رکھا ہے؟ مجھے اس کا تازہ انتہائی ناگوار گزرا تھا، تاہم میں نے تحمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا، چودھری صاحب ہم اپنے کام کو زیادہ بہتر طریقے سے جانتے ہیں، خیر سے آپ سنائیں، آپ کی تشریف آوری کس سلسلے میں ہوئی ہے؟ وہ مونچھوں پر تاؤ دیتے ہوئے رونت آمیز لہجے میں بولا، مجھے پتہ چلا تھا آپ نے شونقے کو خامخواہ بند کر دیا ہے، اگر ضرورت پڑی تو بند بھی کر دیں گے۔ چودھری صاحب میں نے اکھڑے ہوئے انداز میں کہا، ہم خامخواہ کچھ نہیں کرتے، شونقے نے شخص کے ساتھ بہت زیادتی کی ہے۔ میں نے رمضان کی جانب اشارہ کیا۔ چودھری نے آنکھوں میں شونقے سے خاموش گفتگو کی اور کینچلی بدلتے ہوئے بولا، چودھری صاحب میں تو تھانے دار صاحب سے بھی کہہ رہا تھا کہ رمضان چاچے کے پیسے بھی میں دے دیتا ہوں، میں تو اس سے معافی مانگنے کو بھی تیار ہوں، مگر تھانے دار صاحب میری بات ہی نہیں سنتے۔ شونقے کے چہرے پر طاری یتیمیت کے تاثرات کو دیکھ کر مجھے ذرا حیرت نہیں ہوئی۔ چودھری نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا، جانے دیں ملک صاحب، میں اس شخص کا نقصان پورا کر دیتا ہوں، آپ شونقے کو چھوڑ دیں۔ یہ تو اب یوں ہی نہیں چھوٹے گا چودھری صاحب، میں نے کہا، اس کے خلاف قانونی کارروائی تو ہوگی۔ وہ اپنی اصلیت پر اتر آیا۔ شونقہ میرا بندہ ہے، اس نے تپے ہوئے لہجے میں کہا، اس کے خلاف کارروائی آپ کو بہت مہنگی پڑے گی۔ مہنگی سستی کا فیصلہ تو بعد میں ہوگا چودھری صاحب، میں نے سخت لہجے میں کہا، یہ تھانہ ہے اور یہاں کا انچارج میں ہوں، آپ قانونی معاملات میں داخل نہ کریں تو بہتر ہے، ورنہ آپ کے خلاف بھی قانونی چارجوئی کی جا سکتی ہے۔ میرے الفاظ نے سنسناتی ہوئی گولی کا کام کیا۔ وہ بپھرے ہوئے لہجے میں بولا، ملک صاحب آپ کا تبادلہ بھی ہو سکتا ہے، میری پہنچ بہت اوپر تک ہے۔ میں نے بھی اسی لہجے میں جواب دیا، اوپر کا معاملہ اوپر والا جانے، آپ کسی اور کو جا کر دھمکائیں، میرا نام ملک صفدر حیات ہے، میں نے آپ جیسے بہت سے چودھریوں کو نتھ ڈالی ہے ماضی میں۔ وہ غصے کو ضبط کرتے ہوئے زہریلے لہجے میں بولا، آپ جیسے کئی تھانے دار آئے اور چلے گئے، آپ کو چودھری فرزند علی کی طاقت کا اندازہ نہیں ہے۔ اس تھانے میں رہنے کے لیے میری خوشنودی ضروری ہے، میرے احکام میری کارکردگی سے مطمئن اور خوش ہیں۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا، آپ جیسے چودھریوں کو میں جیب میں ڈالے پھرتا ہوں۔ اس کا غصہ ساتواں آسمان پر جا پہنچا، غرا کر بولا، شونقے کو چھیڑ دیں ورنہ اچھا نہیں ہوگا، میں پہلی ہی پیشی پر اسے چھڑا لوں گا۔ عدالت سے چھڑا سکتے ہیں تو چھڑا لینا، میں نے ترکی بترکی جواب دیا، یہاں سے تو نہیں چھوٹے گا تمہارا بندہ۔
تھوڑی دیر تک خونخوار نظروں سے مجھے گھورتا رہا، پھر پاؤں پٹکتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ میں نے سلطان سے کہا، اس ڈشکرے کو ڈرائنگ روم میں لے جاؤ اور اپنے ارمان نکالنے کے بعد حوالات میں ڈال دو۔ ان کے جانے کے بعد میں نے رمضان کو بھی رخصت کر دیا۔ شام کو وہ پھر میرے پاس چلا آیا اور گڑ گڑانے لگا، تھانے دار صاحب مجھے کچھ نہیں چاہیے، آپ شونقے کو چھوڑ دیں، آپ کو اللہ رسول کا واسطہ مجھ پر رحم کریں۔ مجھے بہت حیرت ہوئی۔ میں نے ذرا سخت لہجے میں دریافت کیا، اب کیا ہوا کہ الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہو؟ کچھ نہ پوچھیں جی، آپ بس شونقے کو چھوڑ دیں، نہیں تو میں برباد ہو جاؤں گا۔ کون برباد کرے گا تمہیں؟ میں نے پوچھا، مجھے پوری بات بتاؤ۔ وہ سخت خوف زدہ اور زبان کھولنے پر تیار نہیں تھا، تاہم میں نے بہلا پھسلا کر اسے اعتماد میں لیا اور سب کچھ اگلوا لیا۔ اس نے بتایا، چودھری صاحب نے مجھے دھمکی دی ہے کہ اگر میں نے شونقے کے خلاف رپورٹ واپس نہ لی تو وہ میری بیوی کو ننگا کر کے گلی گلی گھمائیں گے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ تھانے دار صاحب، میں غریب اور کمزور آدمی ہوں، چودھری صاحب کا مقابلہ نہیں کر سکتا، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، چودھری صاحب ان پر قہر بن کر نازل ہو جائیں گے۔ میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا، تم فکر نہ کرو، میں چودھری سے نبٹ لوں گا، تمہارے گھر کی حفاظت کے لیے میں سپاہیوں کی ڈیوٹی لگا دیتا ہوں۔ کوئی فائدہ نہیں ہوگا تھانے دار صاحب۔ وہ میرے قدموں میں گر کر زاروں کا تار رونے لگا۔ آپ مجھے غریب پر ترس کھائیں، میں چودھری کی دشمنی مول نہیں لے سکتا۔ میں سوچ میں پڑ گیا۔ میرے ذہن میں خیال آیا کہ اگر میں نے شونقے کو نہیں چھوڑا تو ممکن ہے عدالت میں جا کر رمضان اپنے دعوے ہی سے مکر جائے، پھر میرے لیے مشکل ہو جائے گی اور خام خواہ رمضان کی بھی شامت آ جائے گی۔ اس نے صحیح کہا تھا، قانون ساری عمر اس کی حفاظت نہیں کر سکتا تھا۔ چودھری کسی بھی وقت اور کسی بھی انداز سے اسے اپنے انتقام کا نشانہ بنا سکتا تھا۔ ہمارے لیے اس وقت بہت مشکل ہو جاتی ہے جب مدعی تعاون پر آمادہ نہ ہو۔ مجبوراً ہمیں جرائم پیشہ افراد کو چھوٹے موٹے معاملات کے لیے ڈھیل دینی پڑتی ہے اور ہم اس موقع کے انتظار میں رہتے ہیں جب وہ کسی سنگین جرم میں ملوث ہو کر پوری طرح ہمارے شکنجے میں آ جائے۔ میں نے رمضان کو چودھری کے قہر و غضب سے محفوظ رکھنے کے لیے شوقے کو ڈھیل دینے کا فیصلہ کر دیا اور چودھری کے پالتو کتوں کی بجائے براہ راست چودھری فرزند علی پر ہاتھ ڈالنے کی تیاری کرنے لگا۔ مجھے اپنی منصوبے میں خاصی کامیابی حاصل ہو چکی تھی، مگر اس سے پہلے کہ میں عملی قدم اٹھاتا چودھری فرزند علی کو اوپر والے نے اٹھا لیا تھا۔ دوسرے روز میں خاصی تاخیر سے تھانے پہنچا تھا۔ گزشتہ رات میں دوبارہ حویلی میں گیا تھا اور مقتول چودھری کی بیواؤں سے بھی ملاقات کی تھی، مگر کوئی بھی ایسی بات معلوم نہیں ہو سکی تھی جس کی مدد سے چودھری کے قتل کے کیس میں کوئی پیش رفت آتی۔ چودھری کی پہلی بیوی عمر بی بی تو اب اس عمر کو پہنچ چکی تھی کہ اس سے ملنا بے سود ہی ثابت ہوا تھا۔ دوسری وہ بہری ہو چکی تھی اور آنکھوں میں بھی موتیا اتر آیا تھا۔ اس کا ذہنی توازن بھی درست نہیں رہا تھا، عجیب بہکی باتیں کرتی تھی۔ اس کی عمر 50 کے لگ بھگ تھی۔ دوسری بیوی زلیخا پر 2 سال قبل فالج کا اٹیک ہوا تھا اور وہ بستر کی ہو کر رہ گئی تھی۔ اس کے ساتھ وقت ضائع کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں تھا۔ زلیخا کی تینوں بیٹیاں فضیلت، کلثوم اور رضیہ شادی شدہ تھیں۔ وہ اپنے باپ کی موت کی خبر پا کر آئی تھیں۔ ان میں سے چھوٹی لڑکی رضیہ کی شادی 1 سال پہلے ہوئی تھی، اس کی عمر 20-21 سال رہی ہوگی۔ میں نے طارق سے پوچھا، شونقے گجر کا کچھ پتہ چلا ہے؟ جس ASI کو میں نے لائل پور بھیجا تھا اس نے آ کر بتایا تھا کہ چودھری فرزند علی رائے صاحب کے پاس نہیں گئے تھے، بلکہ رائے بشیر احمد نے کہا تھا کہ چودھری تو چند روز پہلے ہی اس سے مل کر گیا تھا اور اب وہ شادی کے بعد ہی اسے دوبارہ جانا تھا۔ میں نے یہ ساری تفصیل طارق کو بھی بتا دی تھی۔ مجھے تو انہوں نے یہی بتایا تھا جی کہ وہ لائل پور ہی جا رہے ہیں۔ طارق نے کہا، اب شونقہ بھی غائب ہے، وہ ہی آ جاتا تو حقیقت کا کچھ پتہ چلتا۔ تم نے مجھے صبح بتایا تھا کہ چودھری صاحب نے رات واپس آنے کا کہا تھا۔ میں نے ایک اہم سوال کیا، جب چودھری صاحب رات کو گھر نہیں پہنچے تو گھر والوں کو کوئی تشویش نہیں ہوئی؟ ہم نے اب ان کے بارے میں تفتیش میں پڑھنا چھوڑ ہی دیا تھا، طارق نے چھت کی جانب دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ وہ جب لائل پور یا خوشاب جاتے تھے تو اکثر انہیں رات بھی لگ جاتی تھی، پھر شونقہ بھی ان کے ساتھ تھا، اس لیے ہم مطمئن تھے، لیکن وہ اچانک خاموش ہو گیا، اس کے بعد بھرا گئی۔ میں نے موضوع تبدیل کرتے ہوئے پوچھا، بوٹا رائیں تو ابھی ٹوبہ ٹیک سنگھ سے واپس نہیں آیا ہوگا؟ اس نے چونک کر میری جانب دیکھا۔ آپ کو کس نے بتایا وہ ٹوبہ ٹیک سنگھ گیا ہوا ہے؟ اس کے باپ نے، میں نے جواب دیا۔ میں صبح اس سے ملا بھی تھا، بوٹا اسے یہی بتا کر گیا تھا کہ وہ چودھری صاحب کے کسی ضروری کام سے ٹوبہ ٹیک سنگھ جا رہا ہے۔ اس کا باپ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی یہاں سے گیا ہے، طارق نے بتایا۔ وہ بھی بوٹے کے لیے بہت فکر مند دکھائی دے رہا تھا۔ اسے یقین نہیں تھا کہ بوٹے نے اسے سچ بولا ہوگا کہ وہ ٹوبہ ٹیک سنگھ جا رہا ہے۔ اتنی دیر میں کسی نے آ کر بتایا کہ پولیس شونقے گجر کو پکڑ کر حویلی کی طرف لا رہی ہے۔ میں اور طارق ایک ساتھ باہر کی جانب لگ پڑے۔ میں نے دیکھا شونقہ 2 سپاہیوں کے آگے چلتے ہوئے حویلی کے قریب پہنچ چکا تھا۔ یہ دونوں وہی سپاہی تھے جنہیں میں نے شونقے اور بوٹے کی نگرانی پر متعین کر رکھا تھا۔
شونقے کی نگرانی پر معمور سپاہی نے مجھے دیکھتے ہی کہا، ملک صاحب میں تو اسے لے کر تھانے کی طرف جا رہا تھا، راستے میں مجھے پتہ چلا کہ آپ یہاں ہیں تو میں سیدھا یہیں چلا آیا، شونقہ ابھی گھر آیا ہے۔ میں نے دوسرے سپاہی کو گھورتے ہوئے کہا، تم یہاں کیسے نظر آ رہے ہو؟ تمہاری ڈیوٹی تو میں بوٹے کے گھر کے باہر لگا رکھی تھی۔ اس جوان سال سپاہی کا نام جبرو تھا۔ وہ اپنی سپاہی پیش کرتے ہوئے بولا، سر جی یہ شونقہ بہت شور مچا رہا تھا، طفیل کے قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ طفیل اس کانسٹیبل کا نام تھا جس نے شونقے کو پکڑا تھا۔ جب یہ لوگ بوٹے کی گلی کے پاس سے گزرے تو میں بھی ان کے ساتھ ہو لیا۔ شونقے گجر سے دوسری بار میرا آمنا سامنا ہو رہا تھا، مگر اس وقت مجھے شونقے میں وہ اکڑ اور اعتماد دکھائی نہیں دیا جو پہلی مرتبہ نظر آیا تھا۔ اسے بھی چودھری فرزند علی کی موت کا پتہ چل چکا تھا اور اس کے ساتھ اس کی ساری اکڑ فون غائب ہو چکی تھی۔ شونقے تم تو ابا جی کے ساتھ لائل پور گئے تھے، طارق نے غصیلے لہجے میں پوچھا۔ پھر ان کے ساتھ یہ کیا ہو گیا؟ تم کہاں مر گئے تھے؟ چھوٹے چودھری صاحب مجھے کیا پتا تھا ان کے ساتھ ایسا حادثہ پیش آ جائے گا، ورنہ انہیں میں کبھی بھی اکیلا نہ چھوڑتا۔ اس نے نظریں جھکائے کہا، کاش میں چودھری صاحب کے ساتھ ہی رہتا۔ تم انہیں چھوڑ کر کہاں چلے گئے تھے؟ میں اس کے منہ پر ایک زوردار تمانچہ رسید کرتے ہوئے کہا، ہمیں سب پتہ چل چکا ہے، تم لوگ لائل پور تو گئے ہی نہیں تھے۔ رائے صاحب نے خود ہمیں بتایا ہے، ہم تو جڑا والا گئے تھے جناب، اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے بتایا۔ لائل پور جانے کا تو ہمارا کوئی پروگرام نہیں تھا۔ میں نے رولر سے اس کے سر کو بجایا، پھر درست لہجے میں سوال کیا، جڑا والا کام سے گئے تھے یا کسی اور کے پاس گئے تھے؟ وہ جی کیا وہ جی لگا رکھی ہے؟ مامے خان جبرو نے اس کی کمر پر ایک زوردار لات ماری۔ ہم کوئی تمہاری بیبے کے نوکر ہیں جو تیری راہ دیکھ رہے ہیں؟ جبرو کی لات کھانے کے بعد وہ منہ کے بل زمین پر جا گرا۔ جبرو پہلے گوجرا کے ایک تھانے میں تھا، ہمارے تھانے میں وہ حال ہی میں آیا تھا۔ وہ صحت مند گبرو جوان تھا اور ہر قسم کی گالیاں اسے ازبر تھیں۔ طارق نے شوقے کی حمایت میں کہا، ملک صاحب اندر بیٹھک میں بیٹھ کر پوچھ گچھ کر لیں۔ میں نے محسوس کیا اسے شونقے کی عزت افزائی پسند نہیں آئی تھی۔ اس کی بات معقول تھی۔ ہم بیٹھک میں آ گئے، میں اور طارق صوفوں پر بیٹھ گئے۔ جبرو نے شونقے کو کالر سے پکڑ رکھا تھا، اس نے کالر چھوڑ کر اس کی گردن پر ایک ہاتھ جمایا، پھر کہا، ملک صاحب جو پوچھ رہے ہیں اس کا صحیح اور سیدھا جواب دو۔ میں نے تمہاری بڑی شکر سن رکھی ہے، 1 منٹ میں مکو ٹھپ دوں گا۔ میں نے پوچھا، چودھری صاحب جڑا والا کس سے ملنے گئے تھے؟ کوئی بہت ضروری کام تھا جی۔ کوئی ضروری کام کے گھوڑے بجھارتے ڈالتے ہیں۔ جبرو نے ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے گال پر رسید کیا، پھر ایک ننگی گالی دیتے ہوئے کہا، جلدی بتا ملک صاحب کیا پوچھ رہے ہیں؟ میں سب کے سامنے نہیں بتا سکتا جناب۔ کل کا شاہ زور بدماش آج ایک کمزور بکری کی مانند میں میا رہا تھا۔ وہ تو ایک روبوٹ تھا جو اپنے آقا کے اشاروں پر ناچتا تھا۔ اس کا پشت پناہ اس دنیا میں نہیں رہا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کی دہشت بھی ساری کافور ہو چکی تھی۔ اسے تھانے لے چلیں ملک صاحب، سب کے سامنے اسے بتاتے ہوئے شرم آ رہی ہے۔ میں بڑے ٹھیک ٹھاک طریقے سے اس کی شرم دور کر دوں گا، جبرو نے کہا۔ اگرچہ چودھری طارق محمود اس بات کے حق میں نہیں تھا کہ ہم ان کے پالتو بدماش کو تھانے لے جائیں، مگر کھلم کھلا وہ ہماری مخالفت بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس کا باپ قتل ہو چکا تھا اور قتل ہونے سے پہلے وہ گھر سے شونقے کے ساتھ نکلا تھا۔ وہ لائل پور گئے تھے یا جڑا والا یا کسی تیسری جگہ، بہرحال شونقے کی ذات شک سے مبرہ نہیں تھی اور یہ بات چھوٹے چودھری نے بھی محسوس کر لی تھی، اس لیے اس نے قانونی معاملات میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی۔ تھانے پہنچ کر میں نے شوقوں کو جبرو اور سلطان کے حوالے کر دیا۔ یہ میری امانت ہے تم لوگوں کے پاس، میں نے دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ کل مجھے زندہ چاہیے، بس اب تم جو جی چاہو اس کے ساتھ کرو۔ تم کو میری طرف سے اجازت ہے، اس کی ایسی مالش کرو کہ جب میں صبح اس سے پوچھ گچھ کروں تو مجھے کسی سوال کے جواب کے لیے انتظار نہ کرنا پڑے۔ اس کو قانون کا سارا سبق ایک ہی رات میں پڑھا ڈالو۔ اوکے سر، دونوں نے بیک زبان کہا۔ آپ فکر ہی نہ کریں ملک صاحب، ہم اس کی خوب اچھی طرح گت بنائیں گے۔ آپ جب صبح آئیں گے تو یہ ریکارڈ کی طرح بجنے لگے گا۔ یہ پہلی بار ہماری رات کا مہمان بن رہا ہے۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، ذرا اس کے منجی بستر کا خیال رکھنا۔ اچھا جناب، آپ مطمئن ہو کر جائیں۔ میں شونقے کو 4 کوہنہ مشق ہاتھوں کے حوالے کر کے چلا گیا تھا۔ مجھے امید تھی کہ وہ مجھے مایوس نہیں کریں گے اور واقعی وہ میری توقع پر پورے اترے تھے۔ صبح جب میں تھانے پہنچا تو دن کے 11 بج رہے تھے۔ میرے حکم پر شونقے کو حوالات سے نکال کر فوراً پوچھ گچھ کے کمرے میں لایا گیا۔ اسے دیکھ کر مجھے حیرت کا ایک جھٹکا لگا۔ چودھری فرزند علی کے بل بوتے پر پھرکارنے والا زہریلا سانپ ایک حقیر کیچوے کی صورت اختیار کر چکا تھا۔ مجھ پر نظر پڑی تو میرے سوال کرنے سے پہلے ہی وہ بول اٹھا، تھانے دار صاحب، ہم جڑا والا حکیم حیات بخش کے پاس گئے تھے۔ میں نے توصیفی نظروں سے سلطان اور جبرو کی طرف دیکھا۔ وہ اس وقت میرے پاس ہی کھڑے تھے۔ ان کی محنت بازبان خود بول رہی تھی۔ کیوں ملک صاحب، آپ مطمئن ہیں؟ جبرو نے فخری انداز میں میری جانب دیکھا۔
مال تیار ہے، آپ جو چاہیں پوچھ لیں، یہ آپ کے ہر سوال کا تسلی بخش جواب دے گا۔ اب تم لوگ بھی باہر چلے جاؤ، میں نے دونوں سے کہا۔ وہ چلے گئے تو میں نے دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ پھر شونکے گجر کے پاس آ کر سوال کیا، تم تو لوگ لائل پور نہیں گئے تھے؟ نہیں جی، میں نے پوچھا۔ حکیم حیات بخش کے پاس کیا لینے گئے تھے؟ حکیم صاحب بہت پہنچے ہوئے طبیب ہیں جناب، مردے میں جان ڈال دیتے ہیں۔ اچھا، میں نے تعجب انگیز نظروں سے اسے دیکھا اور پھر پوچھا، تم میں سے کون مردہ تھا، چودھری فرزند علی یا تم؟ اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار نمودار ہوئے۔ اپنی پیٹھ کو سہلاتے ہوئے بولا، میں تو اللہ کے فضل و کرم سے فٹ فاٹ ہوں جی۔ چودھری صاحب 16 سالہ یاسمین سے شادی جو کرنے والے تھے، اس لیے ہم حکیم صاحب کے پاس گئے تھے۔ میرے ذہن میں ایک جھماکا سا ہوا، مجھے یاد آیا کہ مقتول چودھری کے شلوکے کی جیب سے ایک پرچہ بھی برآمد ہوا تھا جس پر کوئی نسخہ وغیرہ درج تھا۔ وہ پرچہ اس وقت میری جیب ہی میں تھا۔ میں نے اسے کھول کر پڑھا۔ اس میں لکھا تھا، 30 عدد صحت مند کیچوے لیں، انہیں 12 گھنٹوں کے لیے چاٹی کی لسی میں ڈال دیں۔ کیچوے کی عادت ہوتی ہے کہ وہ مسلسل مٹی کھاتے اور خارج کرتے رہتے ہیں۔ اپنی اس عادت کے مطابق وہ چاٹی کی لسی پیتے اور خارج کرتے رہیں گے۔ اس عمل کے دوران میں ان کے جسم میں موجود تمام مٹی خارج ہو جائے گی۔ نتیجے کے طور پر ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ ان مردہ کیچووں کو بہت احتیاط کے ساتھ نچوڑ کر کسی سایہ دار جگہ پر رکھ دیں۔ جب وہ اچھی طرح خشک ہو جائیں تو پیس کر ان کا صفوف تیار کر لیں۔ اس صفوف کو 7 پوڑیاں بنا لیں۔ روزانہ رات کو سوتے وقت 7 روز تک 1 پوڑیاں نیم دودھ گرم کے ساتھ استعمال کریں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ چودھری فرزند علی کی جیب سے نکلنے والے پرچے کی حقیقت مجھ پر آشکار ہو چکی تھی۔ اب یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ چکی تھی کہ چودھری کی عیاشیوں کو مہمیز دینے میں حکیم حیات بخش کا بھی ہاتھ تھا۔ میں نے شونکے گجر سے پوچھا، تمہارا چودھری جس لڑکی سے چوتھی شادی کرنے والا تھا، اس کی عمر چودھری کی سب سے چھوٹی بیٹی خالدہ پروین سے بھی 1 سال کم تھی۔ اسے ذرا بھی لاج نہیں آئی تھی بڈھے بارے یہ شادی کرنے کی؟ چودھری صاحب مرضی کے مالک تھے جناب، وہ پہلو بدل کر بولا۔ حالانکہ بوٹے نے انہیں بہت منع کیا تھا، میں نے محسوس کیا کہ سیدھا بیٹھنے میں اسے دقت محسوس ہو رہی تھی۔ وہ بار بار پہلو بدل رہا تھا۔ میں نے اگلا سوال کیا، تم نے بتایا تھا کہ تم چودھری فرزند علی کو چھوڑ کر کہیں چلے گئے تھے؟ میں اپنی بہن کے پاس ماننا والا چلا گیا تھا جی، اس نے جواب دیا۔ میں چودھری صاحب سے اجازت لے کر گیا تھا، انہوں نے کہا تھا وہ اکیلے ہی واپس چلے جائیں گے۔ ہم ماننا والا بندہ بھیج کر تمہاری بہن سے سب معلوم کر لیں گے۔ میں نے اسے گھورتے ہوئے کہا، اگر تمہاری بات جھوٹی نکلی تو کھال کھنچوانے کے لیے تیار رہنا۔ انہوں نے مجھے بہت مارا ہے جناب۔ وہ سہمی ہوئی نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ آپ بار بار مار کا ذکر نہ کریں، اگر سچ بولو گے تو فائدے میں رہو گے۔ وہ رونے لگا، میں سچ بول رہا ہوں جی، میرے ماں باپ کی توبہ جو زندگی میں کبھی بھی جھوٹ بولوں۔ میں نے پوچھا، سنا ہے چودھری جس لڑکی سے شادی کرنے والا تھا اسے بوٹا بھی پسند کرتا تھا؟